ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ خود کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ہمت، اس کے حوصلے، اس کے عزم، اس کے ارادے، اس کے جذبے کے سامنے قسمت خود سرنگوں ہو جاتی ہے اور یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہم نے ایک ایسی ہی شخصیت کو، ایک ایسی عظیم شخصیت کو اس پروگرام میں، اس اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جنہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس مقام پر میرا چراغ جلتا ہے جہاں پہنچ کر ہواؤں کا دم نکلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ انہیں یہاں مدعو کریں، آئیے ڈالتے ہیں ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی زندگی کے پورے سفر نامے پر ایک نظر ہم اور آپ مل کر۔ دور ہے منزل، راہ مشکل، عالم ہے تنہائی کا۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی، ہزاروں میں کوئی مجنوں، کوئی فرحاد ہوتا ہے۔ ایسے ہی سروں کی سمجھ اور تال کی پہچان کوئی آسان کام نہیں۔ کروڑوں میں شانتی ہیرانند جیسا کوئی ایک نام ہوتا ہے۔ پدم شری شانتی ہیرانند جی کو بچپن سے ہی موسیقی سے بے حد لگاؤ رہا۔ ان کی پیدائش لکھنؤ کے کاروباری گھرانے میں ہوئی۔ موسیقی کی طرف ان کے جھکاؤ اور والدین کے ساتھ کی بدولت انہوں نے لکھنؤ کے میوزک اسکول سے شروعاتی تعلیم حاصل کی، مگر کاروبار کے سلسلے میں لاہور جا کر بسنے کے باوجود بھی شانتی ہیرانند جی نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور لاہور ریڈیو اسٹیشن پر سن 1947 میں اپنی پہلی پیشکش دی۔ بٹوارے کے وقت لکھنؤ لوٹنے کے بعد آپ نے پدم شری اور پدم بھوشن سے نوازی جا چکی ملکائے غزل یعنی بیگم اختر سے تعلیم لینی شروع کی، جہاں سے انہوں نے ٹھمری، دادرا اور غزل کی تعلیم حاصل کی۔ اتنا ہی نہیں، شانتی ہیرانند جی نے اپنی پہلی کتاب بیگم اختر دا اسٹوری آف مائی امی میں استاد اور شاگرد کے رشتے کو بھی بخوبی بیان کیا۔ اس کے علاوہ سن 2010 میں ان کی پہلی البم جو آج تک نہ کہہ سکی مارکیٹ میں آئی، جس میں انہوں نے خود کمپوز کی گئی 7 غزلیں گائیں۔ اس کے علاوہ تمہارا عکس ہوں ایک ایسی نظم اس البم میں شامل کی گئی ہے جس میں انہوں نے اپنی امی کے لیے اپنے جذبات بخوبی بیان کیے ہیں۔ آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی شکست جی تو ناظرین، یہ ہیں ہماری آج کی مہمان پدم شری محترمہ شانتی ہیرانند صاحبہ، جن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم اور آپ مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں بھرپور تالیوں کے ساتھ۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے اس اسٹوڈیو کی بھی کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ تو ناظرین، پدم شری محترمہ شانتی ہیرانند صاحبہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کے سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لوگ سارے جو ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہے آپ کی شخصیت، پھر بھی چونکہ انسان کے لیے بہت ساری چیزیں خود خدا نے مقدر کی ہوتی ہیں جو اس کے حصے میں آتی ہیں۔ جی، جب آپ کے ہم خاندان پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں دور دور تک موسیقی کا کوئی ذکر نہیں، کوئی چرچا نہیں، کسی کو کوئی لگاؤ نہیں۔ پھر ایسے میں آپ کے اندر جو موسیقی کے تئیں یا گائکی کے تئیں جو ایک لگاؤ تھا، ایک رجحان تھا، وہ کیسے ڈسکور کیا کس نے اور کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا؟ بچپن سے آواز ہمارے پاس تھی، کیونکہ ہم فلمی گانے وغیرہ گایا کرتے تھے، یا کہیں ہماری اماں جو ہم کو پالتی تھیں، انا جو ہماری تھیں، وہ لے جاتی تھیں دکانوں پہ تو وہ کہتے تھے بیٹیا گانا سناؤ، لکھنؤ کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں چھوٹے موٹے گانے دادا دوڑو بلیا اس طرح کے گا لیتی تھی 5-6 سال کی عمر۔ تو وہاں پر ہمارے والد صاحب کی ایک دوست تھے، ڈاکٹر تھے، جی، انہوں نے کہا کہ ہیرانند بھائی، یہ اس لڑکی کی آواز اچھی ہے، اس کو آپ سکھوائیے۔ اور چونکہ ہم لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ہمارے والدین بہت ہی روشن دماغ کے تھے، تو انہوں نے ہم کو میوزک کالج جو میرس کالج کہلاتا تھا اس میں ڈال دیا۔ جی، لاہور چلے گئے 5 سال کے لیے اپنے والد کے ساتھ، ان کا بزنس تھا وہاں، اور وہاں ایک نابینا لیڈی تھی، اندرا کوہلی ان کا نام تھا، وہ سکھاتی تھی بچوں کو۔ ان کے گھر جا کے ہم سیکھنے لگے۔ انہوں نے ہم کو سر کا
सुर बताया कि सुर क्या होता है, सारे गामा, कुछ राग भी बताए। और क्योंकि वो देख नहीं सकती थी तो उनके साथ मैं रेडियो जाया करती थी। जब लखनऊ आए वापस घर अपने, तो वहाँ पर एक उस्ताद आते थे, एजाज हुसैन खां साहब रामपुर के, वो आने लगे हमको सिखाने के लिए। फिर भी हमको इतना इल्म नहीं था कि गाना क्या। लखनऊ रेडियो से हम गाने लगे, क्योंकि लाहौर में गाया था तो ऑडिशन होता नहीं था उस जमाने में। हम गाने लगे और गीत भजन, कभी कभी कोई गजल किसी ने बांध दी तो गा दी। जी, यहाँ हम चाहेंगे अपने नाज़रीन को बताना कि आपकी जिंदगी का एक अहम तरीन मोड़ वो था जब बेगम अख्तर साहिबा की आप शागिर्दा बनी, उनकी शागिर्दी में आई। ये शागिर्दी 1957 में हुई? हाँ जी 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 जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहली बार बेगम अख्तर साहिबा से मिली तो क्या तासुरात थे आपके, या उन्होंने किस तरह आपके जौहर को पहचाना, किस तरह एक रिश्ता बना आप दोनों के दरमियान जो आगे चलकर एक ऐसे रिश्ते में तब्दील हो गया जहां हम कह सकते हैं कि शायद ये माँ बेटी से भी ज्यादा बढ़कर ये रिश्ता है। रेडियो पे हम गाते थे तो एक साहब थे रेडियो पे, पैक्स थे, प्रोग्राम एक्स। उन्होंने कहा तुमको सीखना है तो अच्छी तरह से सीखो। किससे सीखें? बेगम अख्तर से। बेगम अख्तर कौन होती हैं? हमको तो पता ही नहीं था। वो आती थी गरारा पहने और पतला सा कुर्ता और कानों में मोतिये के छल्ले में डाला हुआ, बड़ी अच्छी लगती, लंबे लंबे काले काले बाल, एक छोटी, तो हम देखते ही रहते थे उनको। कहें वो ही हैं, आप तुम जाओ मैं फोन करता हूँ। वो जो वाकया है वो मुझे कभी नहीं भूलता है। एक छोटे से कद की औरत, सिडोल सा जिस्म और मुछड़ी सी साड़ी पहने, हाई हील्स थोड़ी सी। कह लेंगी बेटा तुमको अवस्थी ने भेजा? मैंने कहा कुछ गाती हो? ऐसे ही रेडियो पे गाती हूँ, मैं आपको डायलॉग बता रही हूँ। तो कहने लगी अच्छा कुछ सुनाओ। तो मैंने वहाँ एक भजन गाया। कह लेंगी बिटिया तुम तो अच्छा खासा गाती हो। पता नहीं क्या था उनमें कि मैं वहाँ से उनको छोड़ना नहीं चाह रही थी। कुछ अंदर से हुआ कि बस यही है, यही है मंजिल तुम्हारी, अब आ गई है मंजिल। एक रूहानी रिश्ता था जो आप दोनों के दरमियान आगे चलकर जो है वो तश्कील पाना था। जी बिल्कुल। तो फिर कहने लगी कि अच्छा बेटा तुम कल आना, और वो कल, और ये जिंदगी गुजर गई है। जी, तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो उस्तादी और शागिर्दी में कैसे तब्दील हुआ अपने नाज़रीन को जरूर बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।